السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جان سکیں گے پاکستان کی موجودہ دور کی سب سے بڑی سیاسی شخصیت عمران خان اور ان کا خاندانی پس منظر۔ مسلم امہ کے عظیم لیڈر عمران خان اور ان کے خاندان سے متعلق مکمل معلومات کے لیے اسی چینل پر پارٹ 1 دیکھنا مت بھولیے۔ جی ہاں ناظرین، اکرام اللہ خان نیازی نے ہمیشہ عمران خان کو اقبالیات کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی۔ اکثر اپنے بیٹے کو اقبال کی زبان میں کہا کرتے تھے، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول۔ گلیمر کی دنیا کی شہنشاہ عمران خان کی زندگی نے پلے بوائے سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شاہین کا جو رخ اختیار کیا ہے، اس میں ان کے والد اکرام اللہ خان نیازی اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کی تربیت کا بہت زیادہ اثر ہے۔ میاں والی میں مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے 40ویں کے اجتماع میں مرکز مولانا نیازی پر خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے مولانا عبدالستار خان نیازی سے اپنے خاندانی مراسم کا ذکر کرتے ہوئے بہت سی باتیں کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم نے ان کی بہنوں کا نکاح پڑھایا تھا، اور اس موقع پر انہوں نے مجھے اپنی گرجدار آواز میں کہا تھا کہ اگر اصلاح اور فلاح چاہتے ہو تو اقبال کو پڑھو۔ عمران خان ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے مولانا محمد عبدالستار خان نیازی کی نصیحت پر علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کیا تو روشنی کی بے کنار وسعتوں کا ادراک ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں عمران خان MMA کے طرز عمل پر بہت دل گرفتہ تھا۔ اپنے کزن سعید اختر خان جو کہ سابق ممبر پاور اینڈ واپڈا رہے ہیں کی رہائش گاہ پر ناشتے کی میز پر انہوں نے جماعت اسلامی کے چھوٹی اور بڑی برائی کے فلسفہ اور مولانا فضل الرحمن کی سرکار سے سنجوق پر اقبالیات کے پس منظر میں خوب بحث کی تھی، اور اقبال کے اس شعر کو خوب یاد کیا تھا، باطل دوئی پسند بے حق لا شریک ہے، شرک میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ عمران خان پر یہودی لابی کا ایجنٹ ہونے کا بیہودہ الزام عائد کرنے والے اگر اپنے اسلاف کا موازنہ عمران خان کی اسلاف سے کر لیں تو واضح ہو جائے گا کہ کس کے خاندان کا خون قیام پاکستان اور تزئین گلستان میں شامل ہے۔ آج جو لوگ عمران خان پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں سے فنڈز اکٹھا کیا ہے، ماضی میں یہی محترم بینظیر بھٹو کے قابل اعتراض تصاویر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مختلف شہروں میں گراتے رہے اور مخالفین کی کردار کشی کرتے رہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عادتیں سر کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، دعوے دار اور دھوکے باز ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن حقیقی لیڈر سالوں میں نہیں بلکہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ مسلم حکمران بن کر ابھرا تو عالمی طاقتوں نے اسے نشانے پر رکھ لیا۔ جب اس نے امت کو جگانے کی کوشش کی، حقوق کی یاد دلائے، ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کیا، تو اسے اقتدار سے نکالنے کے لیے ہر طرح کی سازشیں کی گئیں، کبھی بیرونی تو کبھی اندرونی۔ مگر لیڈر وہی ہے جو حق بات کہہ کر اس پر ڈٹ جائے، چاہے اس کے بدلے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑ جائے، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ پیسوں اور اقتدار کے لالچ میں چند مفاد پرست عالمی طاقتوں کی غلامی قبول کر کے حقیقی غداری کے مرتکب ہوئے۔ ایک نڈر اور بہادر لیڈر کو موت کی نیند سلانے کا پلان بنایا۔ اس بہادر لیڈر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اپنی ریاست کو آزاد دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کسی سے ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں تھا۔ اسے دنیا کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے جان سے مار دینے کے پیغامات بھی پہنچائے گئے، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ یہاں تک کہ پلان بنانے والے ایگزیکیوٹ بھی کر چکے، وہ تنہا ریاست اور اپنے خلاف ہونے والی چالوں کو ناکام بناتا رہا، اپنی قوم کو جگاتا رہا اور غلامی کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان سرعام کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کا نعرہ عوام میں مقبول ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جرت اور ہمت کی کہانیاں سارے زمانے میں گونجنے لگی۔ شاید وہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا مقبول نہیں تھا جتنا دشمن کی سازشوں اور اندرونی غداری نے اسے مقبول کر دیا تھا۔ ہاں، اس کی طرز حکومت میں کچھ خامیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی بہادری نے اسے اوروں میں ممتاز کر دیا تھا۔ اس نے مسلم حکمرانوں کو جگانے کی بھی بھرپور کوشش کی، اتحاد نے بہانا چاہا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بدقسمتی سے بیرونی حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے والا اپنے قریبی ساتھیوں کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا۔ اس کے ساتھ بھی
اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اکثر حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، جس نے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر شیر کی ایک دن کی زندگی کو ترجیح دی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید منفرد اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے YouTube چینل کریٹو کومنٹس کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔